الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب ہے نور الانوار۔ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ چونکہ یہ کتاب اصول فقہ میں ہے تو پہلے ہم اصول فقہ کی تعریف ہم نے جانی، موضوع کو جانا، پھر غرض و غایت جانی، اس کے بعد تدوین کے بارے میں ہم نے جانا اور مصنف علیہ الرحمۃ کے حالات زندگی کے بارے میں بھی ہم نے جان لیا۔ اصول فقہ کی تعریف ہم نے کی تھی کہ اصول فقہ کی دو تعریفیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ دو۔ ایک حد اضافی، دوسری حد لقبی۔ حد اضافی اسے کہتے ہیں کہ مضاف کی الگ تعریف کی جائے اور مضاف الیہ کی الگ تعریف کی جائے، اور حد لقبی مضاف اور مضاف کے مجموعے کی تعریف کی جائے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اضافی اسے کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کی جائے، اور لقبی اسے کہتے ہیں کہ مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کی تعریف کی جائے۔ بہرحال اصول فقہ کی حد اضافی اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل یہ کئی معنی پہ استعمال ہوتا ہے، کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل وہ چیز ہے جس پر کوئی دوسری چیز مبنی ہو، جیسے چھت کے لیے دیوار اصل ہے، اور اولاد کے لیے باپ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل کبھی راجح کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، بے شک استعمال میں حقیقت راجح ہے۔ اصل کا معنی کیا ہے یہاں پر؟ راجح۔ ان الاصل فی الاستعمال الحقیقت، استعمال میں حقیقت راجح ہے۔ اصل کبھی دلیل کے معنی میں آتا ہے، کبھی دلیل کے معنی میں آتا ہے، جیسے انا آتوا الزکاۃ اصل وجوب الزکاۃ، اللہ کا فرمان ہے کہ آتوا الزکاۃ، لوگو زکوٰۃ ادا کرو، تو فرماتے ہیں اصل وجوب الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ آتوا الزکاۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہاں اصل جو ہے وہ دلیل کے معنی میں ہے۔ اصل وجوب الزکاۃ میں اصل جو ہے یہ کائے کے معنی میں؟ دلیل کے معنی میں۔ تیسرا معنی اصل کبھی اس کا معنی قاعدہ آتا ہے، قاعدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، ان الفاعل مرفوع اصل من النحو، بے شک فاعل کا مرفوع ہونا یہ نحو کا قاعدہ ہے، فاعل کا مرفوع ہونا نحو کا قاعدہ ہے۔ ہاں، تو یہاں اصل قاعدے کے معنی میں۔ اور پانچواں معنی اصل استصحاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کس کے معنی میں؟ استصحاب کے، یعنی موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا، موجودہ حالت کو سابقہ حالت پر قیاس کرنا۔ جیسے کہیں گے طہارت الماء اصل، طہارت الماء پانی کا پاک ہونا یہ موجودہ سابقہ حالت پر ہے۔ مطلب جیسے کسی بندے نے پانی کو برتن میں ڈالا، برتن میں پانی ڈالا، برتن تو پاک تھا، لیکن وہ پانی پاک تھا یا نہیں پاک تھا، تو کہتے ہیں اب اس کی سابقہ حالت کو دیکھیں گے۔ اگر برتن میں ڈالنے سے پہلے پانی پاک تھا تو برتن میں ڈالنے کے بعد بھی پاک ہے، اور اگر پہلے ناپاک تھا تو اب بھی ناپاک ہے۔ تو یہ 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اصل۔
اور اصول فقہ کی حد لقبی یہ ہے کہ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو، یہ ہے اصول فقہ کی حد لقبی۔ تو اصول فقہ کی حد لقبی کیا ہے کہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے فقہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ اچھا، اصول فقہ کے موضوع میں 3 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا موضوع دلائل ہے صرف، بعض کہتے ہیں صرف احکام ہے، اور بعض کہتے ہیں دلائل اور احکام کے مجموعے کا نام اصول فقہ کا موضوع ہے۔ یعنی ایک قول تو صرف دلائل کا ہے، ایک احکام کا ہے، اور ایک قول دونوں کا ہے۔ فرماتے ہیں پسندیدہ قول یہی ہے کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام ہے، پسندیدہ قول۔ اصول فقہ کی غرض و غایت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ غرض و غایت احکام شرعیہ فرعیہ کو جاننا ادلہ تفصیلیہ سے، یہ غرض ہے اس۔ مدون اول کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کے مدون اول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو ہم نے تعریف بھی جان لی، موضوع بھی جان لیا، غرض و غایت بھی جان لیا۔ اب یہاں سے یہ کتاب المنار کی عبارت کو پیش کر رہے ہیں، متن پیش کریں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں۔ فرماتے ہیں قال المصنف بعدما تیمن بالتسمیتی، مصنف نے کہا بعدما تیمن بالتسمیتی، تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو، بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد مصنف نے کہا، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ لکھ دی، اب اس سے برکت حاصل کرنے کے بعد مصنف نے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نور الانوار کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ صاحب کتاب المنار کے لیے۔ کہتے ہیں صاحب کتاب المنار نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی، اور بسم اللہ لکھنے کا مقصد برکت حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے برکت حاصل کرنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہدانا الی صراط المستقیم، جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ فرماتے ہیں فتفسیر قولہ الحمدللہ، تو مصنف قولہ میں ہا ضمیر یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ مصنف کی طرف۔ کہتے ہیں مصنف کے قول کی تفسیر، اور مصنف کا قول کیا ہے؟ الحمدللہ۔ فرماتے ہیں فتفسیر قولہ الحمدللہ، مصنف کے قول الحمدللہ کی تفسیر واضح، واضح ہے۔ کیا ہے؟ واضح ہے۔ فرماتے ہیں اما الہدایت، یعنی الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے۔ کیسے واضح ہے؟ فرماتے ہیں الحمدللہ یہ الف لام اسم جنس کا ہے، اور استغراق کا بھی مان لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا ہر ماہیت حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یا یہ کہیں گے کہ حمد کے جتنے افراد ہیں سب رب تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ کی تفسیر تو واضح ہے۔ وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، رہا ہدایت، جیسے الذی ہدانا انہوں نے کہا، کہتے ہیں رہی ہدایت، فَكَمَا قِيلَ، تو جیسے کہ کہا گیا ہے، رہی ہدایت تو جیسے کہا گیا ہے، الدلالۃ، وہ دلالت کرنا ہے، وہ رہنمائی کرنا ہے، الموصلۃ، جو پہنچانے والی ہو، الی المطلوب، مطلوب تک۔ کیا ہے دلالت؟ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہا گیا ہے الدلالۃ موصلۃ الی المطلوب،
وہ دلالت کرنا ہے جو پہنچانے والی ہو مطلوب تک. اب الدلالت یا وہ دلالت کرنا ہے علی ما یوصل الی المطلوب، یا وہ دلالت کرنا ہے، وہ رہنمائی کرنا ہے علی ما اس چیز کی طرف یوصل الی المطلوب جو مطلوب تک پہنچا دے، جو مطلوب تک. انہوں نے ہدایت کے دو معنی بیان کیے. ایک الدلالت موصلۃ الی المطلوب، ایک وہ دلالت ہے جو پہنچانے والی ہو مطلوب تک. اب الدلالت یا وہ دلالت ہے علی ما جو اس چیز کی طرف رہنمائی کرے یوصل الی المطلوب جو مطلوب تک پہنچا دے، یعنی جو بالفعل ڈائریکٹ مطلوب تک پہنچائے. ایک وہ ہے ہدایت کا معنی، اور ایک وہ ہے کہ بیچ میں واسطہ ہو، اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا، دلالت کرنا ہے جو مطلوب تک پہنچا دے. اب انہوں نے دو معنی بیان کیے، تو پہلے ہم دونوں معنی کو سمجھیں گے کہ ہدایت کے جب دو معنی آتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو ایصال الی المطلوب ہے، یعنی جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے، اور ایک معنی ہے کہ اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا جو چیز مطلوب کی طرف پہنچا دے. تو مطلب کیا ہوگا؟ ایک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، اور دوسرا معنی ہے اراۃ الطریق. کیا معنی ہے؟ ایک تو ہدایت دینا سیدھی راہ کی، یہ ڈائریکٹ ہو گیا، اور ایک ہے کہ سیدھی راہ دکھانا. ایک ہدایت دینا، ایک دکھانا، دونوں میں فرق ہے، دونوں معنوں میں. اس کو ہم ایک مثال سے، حسی مثال سے سمجھیں گے. حسی ایصال الی المطلوب کسے کہتے ہیں؟ جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے. کہاں رہتے ہو تم؟ گردرپور. تم گردرپور سے چلے، بہیڑی بس اسٹینڈ پہ آ کے رک گئے. یہ رودرپور سے چلے، بس اسٹینڈ پہ رکے، یہ جام سے پیدل آ گئے، بس اسٹینڈ پہ آ گئے. تم نے مدرسہ نہیں دیکھا ہے، تم نے بس اسٹینڈ روڈ بیس پہ پوچھا کہ ہمیں محلہ شاگڑ میں جامعہ بشیری شرافت العلوم میں جانا ہے. کس میں جانا ہے؟ کہاں پوچھا؟ روڈ بیس پہ. تو بتانے والے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مخدوم کا ہاتھ پکڑ کے وہ گیٹ پہ لا کے کھڑا کر دیں. آپ کا ہاتھ پکڑا اس نے، گیٹ پہ لا کے سواری سے یا پیدل جیسے بھی یا بائک سے گیٹ پہ کھڑا کر دیا اور کہا یہ ہے مدرسہ. اور ایک یہ ہے کہ وہاں سے ہی کھڑے ہو کے بندہ کہہ رہا ہے کہ تم لیفٹ سائڈ ہائی وے پہ چلتے رہو، پھر آگے تھوڑی سی دوری پہ جا کے ایک ہاسپٹل آئے گا، پلیا پڑے گی، پھر قبرستان والا جو راستہ آئے گا لیفٹ میں، اس راستے پہ چلے جانا، سیدھے چلتے رہنا، پھر آگے چل کے پھر لیفٹ والا راستے پہ مڑ جانا، پھر اس پہ جانا. وہ راستہ ختم ہوگا تو رائٹ میں مڑے گا، رائٹ میں آپ مڑیں گے، مدرسے پہ پہنچ جائیں گے. اس نے بتایا، آپ آئے، بتایا تو اس نے صحیح، لیکن آپ بھول گئے، بھٹک گئے، کہیں اور پہنچ گئے کہیں. تو یہ جو دو معنی ہیں، ایک تو اس نے آپ کو ڈائریکٹ چھوڑ دیا تو بھٹکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، آپ پہنچ گئے منزل پہ، تو بھٹکنا ناممکن ہے. اور ایک یہ اس نے راستہ بتایا تو وہاں بھٹکنا ممکن تھا. تو پہلے والے معنی کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں جو اس نے ڈائریکٹ بتایا، اور دوسرے والے معنی کو جس میں بھٹکنا ممکن ہے اسے اراۃ الطریق کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا ایصال الی المطلوب اور اراۃ الطریق. لیکن یہ مراد کب ہوگا؟ جب ہدایت ذکر ہوگی عبارت میں، تو کب ہم ایصال الی المطلوب مراد لیں گے اور کب اراۃ الطریق مراد لیں گے؟ تو اس کا ضابطہ انہوں نے خود بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وجمعوا، اور علماء اکرام جمع ہو گئے، علی انہ، اس بات پر، اذا انسب الی اللہ، کہ جب ہدایت کی نسبت کر دی جائے اللہ کی طرف، کہتے یراد بہ الاول، تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، یعنی رب جسے ہدایت دے دے اس کا بھٹکنا ناممکن ہے. رب اگر ایمان کی توفیق دے دے تو بھٹکنا ناممکن ہے. کہتے ہیں جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے یراد بہ الاول، تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہوگا. وَإِذَا نُصِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ، اور جب اس کی ہدایت کی نسبت
کر دی جائے الی الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اب القرآن یا قرآن کی طرف، یراد بہ الثانی تو اس سے مراد ارات الطریق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یعنی جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جائے تو ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جائے تو ارات الطریق مراد ہوگا، یا قرآن کی طرف نسبت کر دی جائے تب بھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قرآن کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل، یہ راہ دکھانے آئی ہیں۔ دونوں چیزیں، حضور کی بعثت بھی راہ دکھانے کے لیے اور قرآن بھی اتارا ہے راہ دکھانے کے لیے، تو اس سے مراد ارات الطریق ہے۔ ارات الطریق یعنی راستہ دکھانا۔ تو فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جائے تو وہاں مراد ایصال الی المطلوب ہوگا، اور جب رسول اللہ یا قرآن کی طرف نسبت کی جائے تو معنی ارات الطریق ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ وجمعوا علی انہ، علماء متفق ہو گئے اس بات پر، اذا نسب الی اللہ، کہ جب اس کی نسبت کر دی جائے اللہ کی طرف، یراد بہ الاول تو اس سے مراد پہلے والا معنی ہوگا، یعنی ایصال الی المطلوب ہوگا۔ وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ یا بِالْقُرْآنِ، اور جب اس کی نسبت کر دی جائے رسول کی طرف یا قرآن کی طرف، یراد بہ الثانی تو اس سے مراد دوسرا والا یعنی ارات الطریق مراد ہوگا۔ تو ہم اب قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے، قرآن کی آیتوں کو دیکھیں گے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ دکھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو کہہ رہے ہیں جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، اور جب رسول اللہ یا قرآن کی طرف نسبت کر دی جائے تو وہاں ارات الطریق راستہ دکھانے کے معنی میں ہوگا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں ہدایت جو نسبت کی گئی ہے، ہدایت جو منسوب ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو یہاں مطلب یہ نہیں ہوگا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مطلب یہ ہوگا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا یا سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے ہدایت کا معنی، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی جو بیان کیا ہے وہ یہ نہیں کیا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے اللہ ہمیں، یہ نہیں کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا ہے، نبی آئے ہیں، قرآن آیا ہے نبی کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، تابعین فقہ کرام کے ذریعے ہم نے دیکھ تو لیا ہے سیدھا راستہ قرآن کے ذریعے، لیکن اب ہمیں ہدایت چاہیے، استقامت چاہیے اس راستے پہ، صبر، تدبر اور استقامت چاہیے، تو پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اور کچھ وہابی غیر مقلدوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہی فرق ہے اہل سنت کے نزدیک اور غیر کے نزدیک۔ ٹھیک ہے؟ اہل سنت قرآن کو ضابطوں کے تحت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ بغیر ضابطے کے ہی پھیل دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہدایت سے ایصال الی المطلوب کب مراد ہوگا؟ جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے، اور جب رسول اللہ کی طرف نسبت کی جائے تب ارات الطریق۔ خرابی کیا آئے گی اگر ہم اللہ کی طرف نسبت کریں اور معنی ارات الطریق مراد لیں، تو کیا خرابی آئے گی؟ فرماتے ہیں خرابی یہ آئے گی، ایک آیت ہے قرآن کی، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے رہے قوم سمود تو ہم نے انہیں ہدایت عطا کی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ہدایت دی کسے؟ قوم سمود کو، اور قوم سمود نے کیا کیا؟ ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ تو اگر ہم یہاں معنی مراد لیں ارات الطریق، یہاں اگر ہم ایصال الی المطلوب مراد لیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، کیونکہ نسبت اللہ کی طرف ہے، ہدینا کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تو معنی کیا مراد ہوگا؟ ایصال۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ہدایت تک پہنچایا،
ایصال المطلوب ہدایت عطا کی تو انہوں نے ہدایت پر اندھے ہونے یا گمراہی کو پسند کیا، اور ایصال المطلوب میں بھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں ایصال المطلوب مراد لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب رب ہدایت دے تو بھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ قوم سمود کیسے بھٹک گئے، لہٰذا یہاں ایصال المطلوب مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایصال المطلوب مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ اور ایک آیت، یہ تو ایصال المطلوب مراد اگر ہم لیں گے تو یہ خرابی آئے گی، کیونکہ جب اللہ ہدایت دے تو بھٹکنا ناممکن، اور قوم سمود بھٹک گئے اللہ کی ہدایت کے باوجود، تو یہاں ایصال المطلوب مراد نہیں لے سکتے۔ اب ایک آیت اور ہے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم مراد لیں انک لا تہدی من احببت، اے محبوب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو مطلب یہ ہے اگر ہم وہاں تو ایصال المطلوب مراد نہیں لے سکتے، یہاں پر اللہ نے منع فرما دیا اے محبوب آپ، اور جب قاعدہ کیا ہے، جب حضور کی طرف نسبت ہو تو معنی کیا مراد ہوتا ہے؟ ارات الطریق۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کسی کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے جسے آپ چاہیں، لیکن اللہ چاہے دکھا سکتا ہے، تو یہاں بھی ارات الطریق مراد نہیں لے سکتے۔ اور ضابطہ ہے کہ جب رسول کی طرف نسبت کر دی جائے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے، لیکن اللہ نفی فرما رہا ہے ارات الطریق کی، تو اگر چاہیں ایصال المطلوب مراد لیں یا ارات الطریق مراد لیں، دونوں معنی میں نقض ہوتا ہے، ٹوٹتے ہیں، خرابی آتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے لیے ایک ضابطہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ضابطہ رکھا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھیں ہدایت یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کے ساتھ۔ کتنے مفعولوں کے ساتھ؟ دو مفعولوں کے ساتھ۔ پہلا مفعول تو ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے، اور دوسرا والا مفعول کبھی تو واسطے سے متعدی ہوتا ہے، کبھی بغیر واسطے سے، کبھی لام یا الہ کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے، کبھی بغیر۔ جب ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ اگر بلا واسطہ متعدی ہو تو وہاں معنی ہوتا ہے ایصال المطلوب، اور اگر الہ یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو وہاں معنی مراد ہوتا ہے ارات الطریق۔ سمجھ میں آیا؟ جب متعدی ہو ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ بلا واسطہ تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، اور اگر الہ یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ سمجھ لینا، بہت کام آئے گا۔ جیسے ہم مثال دیں، ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، کیا کہا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دے، سیدھی راہ کی ہدایت دے، ہم نے کہا۔ تو اب اس کی ہم ترکیب کریں گے تو اہدنا فعل فاعل، اور نا ضمیر جو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے، منصوب متصل ہے، یہ بنے گا اس کا مفعول اول جو بغیر واسطی سے متعدی ہے، بغیر واسطے سے، کوئی واسطہ نہیں ہے، نام میں کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن بحث ہے دوسرے والے مفعول سے۔ اور دوسرا مفعول کیا ہے؟ الصراط المستقیم، الصراط تو ہدایت کا دوسرا مفعول اگر بغیر واسطے سے ہو تو وہاں معنی کیا مراد ہوتا ہے؟ ایصال الی المطلوب۔ تو اب یہاں معنی مراد ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو یہاں ارات الطریق مراد نہیں ہوگا، کیونکہ راستہ تو ہم نے دیکھ لیا حضور کے کہنے سے، حضور کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے دیکھ لیا، لیکن ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے۔ تو ہدایت کا مفعول ثانی اگر متعدی ہو بغیر واسطے سے تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، جیسے الصراط المستقیم، اور اگر واسطے سے ہو الہ یا لام کے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوگا۔ کیا مراد ہوگا؟ جیسے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، رہے قوم سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایک جو اس کا مفعول ثانی ہے ہدایت کا وہ محذوف ہے،
فرماتے ہیں محذوف ہے الل اسلام، تو اب عبارت ہوگی وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، رہے قوم سمود تو ہم نے ان کو اسلام کی ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ اور قاعدہ ہے کہ ہدایت مفعول کے ثانی کے ساتھ اگر لام یا الا کے واسطے سے ہو تو وہاں ارات الطریق مراد ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں گے ہم جو مفعول ثانی ہے وہ الا یا لام کے واسطے سے ہے یا نہیں، تو ہم نے عبارت پڑھی وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، تو الا آ گیا، الا کے لام، الا یا لام کے ذریعے متعدی ہے مفعول ثانی۔ ہدیناہم میں پہلا مفعول نا ضمیر ہے اور الی الاسلام یہ دوسرا مفعول ہے، اور یہ ہے لام الا کے واسطے سے، تو جب الا کے واسطے سے ہے اور قاعدہ بھی یہی ہے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوگا۔ تو اب یہاں معنی یہ ہوگا کہ رہے قوم سمود تو اللہ نے انہیں اسلام کی راہ دکھائی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا، اور ارات الطریق میں بھٹکنا ممکن ہوتا ہے، ایصال الی المطلوب میں بھٹکنا ناممکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں قاعدہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَاجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ کہ علماء اکرام جمع ہوئے ہیں اس بات پر اذا نصبہ جب ہدایت کی نسبت کر دی جائے الی اللہ اللہ کی طرف یراد بہ الاول تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ اور جب اس کی نسبت کر دی جائے رسول کی طرف یا قرآن کی طرف یراد بہ الثانی تو اس سے مراد دوسرا والا معنی یعنی ارات الطریق مراد ہوگا۔ وَقَالُوا أَيْضًا اور یہ بھی فرمایا علماء نے، یہ بھی فرمایا ہے انہو کہ بے شک اذا عدّ الی المفعول الثانی بلا واسطۃ کہ جب ہدایت متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے سے یراد بہ الاول تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، پہلا معنی مراد ہوگا۔ وَإِذَا عُدِّيَ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ إِلَىٰ أَوِ اللَّامِ کہتے ہیں اور اگر ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ متعدی ہو الا یا لام کے واسطے سے، مفعول ثانی کے ساتھ متعدی ہو الا یا لام کے واسطے سے یراد بہ الثانی تو وہاں دوسرا والا معنی مراد ہوگا، وہاں دوسرا والا معنی مراد ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر کہیں ایسا مسئلہ پھنس جائے تو یہ ضابطہ یاد رکھنا، اگر متعدی ہو ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ بغیر واسطے سے تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے، اور اگر متعدی ہو لام یا الا کے واسطے سے تو وہاں ارات الطریق یعنی دوسرا والا معنی مراد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی پڑھا دے رہے ہیں تو میں تھوڑا تھوڑا لو لیکن یاد رکھو، یاد کر کے لانا بہترین طریقے سے۔ ٹھیک ہے، واللہ